الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته صدق اللہ العظیم۔ دین اسلام ایک ایسا دین اور مذہب ہے کہ جو بہت سارے لوگوں کو آپس میں جوڑنے کا حکم رکھتا ہے اور اسی بات کی ترغیب دیتا ہے، اسی بات کی نصیحت کر رہا ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے دین اسلام کے بہت سارے چیپٹر، بہت سارے ٹاپکس ایسے بھی ہیں کہ جو آپس کے معاملات کے بنیاد پر ہیں، اور اس میں ہمیں اسی بات کا درس دیا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے پڑوس کے ساتھ کیسے رہنا ہے، آپ نے اپنے گھر میں کیسے رہنا ہے، آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ یہ ساری چیزیں تبھی ہو سکتی ہیں کہ جب آپ کے دین، آپ کا وہ مذہب، آپ کی وہ بات پھیلے۔ اس کے پھیلنے کے بعد آپ کی دین میں قوت آتی ہے، آپ کا مذہب اپنی جان پکڑتا ہے، اس میں پائیداری آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسلام کو دین قرار دے دیا گیا، اور اس اسلام کے لیے اور اسلام سے قبل جتنے بھی مذاہب تھے، ان تمام مذاہب کی تشہیر کے لیے اللہ پاک نے انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری فرمایا، اور اس میں انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات آتے رہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام اپنی قوموں تک، لوگوں تک پہنچاتے رہے، اور پھر آخر میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کو دین دیا گیا، آپ پر قرآن کریم نازل کیا گیا۔ یہ قرآن کریم بھی اس بات کی کڑی ہے کہ دین پھیلنا چاہیے، اور قوم میں، آپ کے امت میں لوگوں تک یہ بات عام ہو جانی چاہیے کہ آپ کا دین آپ سے کیا کہہ رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک رسول تھے، ایک پیغمبر تھے، لیکن آپ کی حیثیت اپنی امت کے لیے، اپنی قوم کے لیے ایک معلم جیسی تھی، ایک مبلغ جیسی تھی، ایک داعی جیسی تھی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اسی بات کا حکم فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے پیغمبر، ہم جو بھی آپ پر نازل کریں، جو بھی آپ کو حکم کریں، جس بات کی بھی آپ کو تلقین کریں، آپ اپنی امت تک ہمارے پیغام کو پہنچائیں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ قرآن کریم کا یہ جملہ ہمیں بتلاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد میں سے ایک بنیادی اور اہم مقصد دین کی تبلیغ اور دین کی تشہیر، دین کی نشر و اشاعت تھا، جو کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پورا فرمایا۔ آپ نے اپنی امت کو بھی اس بات کی دعوت دی، اور اپنی امت کو بھی اس بات کے لیے تیار فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے وہ گلی گلی پھیل جانا چاہیے، وہ بستی بستی پھیل جانا چاہیے۔ اور اسی مقصد کے لیے جب ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے حالات دیکھتے ہیں، اپنے صحابہ کی تاریخ دیکھتے ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے باہر نکالا، اور یہ دور دراز کی بستیوں میں، دور دراز کے شہروں میں، دور دراز کے علاقوں میں، ممالک میں پھیل گئے۔ ان صحابہ کے حوالے سے ہمیں یہی چیز ملتی ہے کہ ان کو وہاں سے، حجاز سے، مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ سے باہر نکلنے کا جو ان کا بنیادی سبب تھا، وہ دین کی تبلیغ، دین کی تشہیر اور دین کی نشر و اشاعت تھا، جو کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو ایک راستہ دیا اور ان کو ایک لائن عطا فرمائی کہ دین کے پھیلاؤ کا ذریعہ یہی ہے کہ آپ اپنے گھروں سے باہر نکلیں گے، جس علاقے میں آپ رہتے ہیں، جس بستی میں آپ رہتے ہیں، اس بستی سے آپ باہر نکلیں گے تو آپ کا دین پھیلے گا۔ اور صحابہ کرام نے اس مقصد کے اوپر عمل بھی کر کے دکھایا۔ چنانچہ آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم تک جو دین پہنچا ہے، ہم تک اگر قرآن کریم پہنچا ہے، اور ہم تک اگر دین کی بنیادی باتیں پہنچی ہیں، بنیادی مقاصد پہنچے ہیں، تو ظاہر ہے، حقیقت ہے کہ وہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ کے تعالی علیہم اجمعین کی محنت سے اور ان کے مشقتوں سے پہنچا ہے۔ اب ظاہر ہے
کہ جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا ہے، جیسے جیسے حالات آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، اور بہت ساری وہ چیزیں جو اس سے پہلے آپ کی ضرورت پوری کر رہی ہوتی تھیں، لیکن آج وہ چیزیں ہماری نظروں میں بہت معمولی ہیں، آگے چل کر یہ چیزیں جو آج ہماری نظروں میں بہت اونچی ہمیں نظر آ رہی ہیں، آگے چند سالوں میں یہ چیزیں شاید ہماری نظروں میں معمولی ہو جائیں۔ دنیا اپنی عروج پر ہے، دنیا اپنی ترقی پر ہے، دین کا جو اصل مقصد ہے وہ تشہیر ہے، دین کا جو مقصد ہے وہ تبلیغ ہے۔ اس تبلیغ کے لیے ہمارے پاس مختلف راستے ہیں، گھر گھر جانا، بستی بستی چکر لگانا، لٹریچر چھاپ کے لوگوں میں تقسیم کر دینا، کتابوں کی تصنیف اور ان کی تالیف کر دینا، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے ایسے ذرائع جن کو ہم استعمال کرتے ہیں اور جن ذرائع کو ہم استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن موجودہ دور میں ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا وقت آ چکا ہے کہ جس میں ہر انسان یہ سمجھ گیا ہے کہ اب پیسے کی قیمت کم ہے اور انسان کے وقت کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ انسان اپنے وقت کو بچانے کے لیے پیسہ صرف کر رہا ہوتا ہے، پیسہ خرچ کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی موٹی سی مثال میں آپ کو دے دوں کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ لوگ اپنے ہاتھوں سے جانوروں کو ذبح کرتے تھے، لیکن جیسے جیسے دنیا ترقی پر گئی اور لوگوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اور اس اضافے کے بعد لوگوں کی خوراک کے لیے جو مقدار آپ کے پاس پہلے تھی، اب لوگوں کو اندیشہ ہونے لگا کہ وہ مقدار لوگوں کے لیے ناکافی ہو سکتی ہے، تو مشینی ذبیحے کا طریقہ کار دنیا میں متعارف کرایا گیا۔ مشینی ذبیحے کا طریقہ کار کو متعارف کرانے کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ ہاتھوں سے ذبح کرنے کی وجہ سے اور ہاتھوں سے جانوروں کا گوشت بنانے کی وجہ سے جتنا وقت خرچ صرف ہوتا ہے، اتنے ایک جانور پر جتنا وقت صرف ہوتا ہے اتنے وقت میں آپ ایک سے بہت زیادہ جانور آپ ذبح کر سکتے ہیں، آپ اس کا گوشت بنا سکتے ہیں۔ اس میں جو جائز طریقے ہیں، جو حلال طریقے ہیں، جو حرام طریقے ہیں، میں اس طرف نہیں جا رہا، لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا اپنے عروج پر ہے، ترقی پر ہے۔ جب دنیا اتنے عروج پر ہے تو پھر ظاہر ہے کہ لوگوں میں تبلیغ کے جو ذرائع ہیں اس میں بھی کافی حد تک تبدیلی آ چکی ہے۔ لوگوں کے گھروں تک جانے کا وہ سلسلہ وہ بھی اب موجود ہے، لیکن جو لوگوں کا مزاج بن چکا ہے کہ لوگوں نے اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلنا اور سوشل میڈیا کے اوپر ہی وقت صرف کرنا ہے، اور بہت سارے کام اب لوگوں نے گھر بیٹھے ہی کرنے ہیں، لوگوں نے تعلیم بھی گھر میں بیٹھ کر ہی حاصل کرنی ہے، اور لوگوں نے اپنا کاروبار بھی گھر سے ہی چلانا ہے۔ اب ایسے ماحول میں یقیناً سوشل میڈیا کا جو نیٹ ورک ہے اور اس کا جو طریقہ کار ہے وہ کافی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کی اہمیت کی وجہ سے دین اسلام کی تشہیر، تبلیغ اور نشر و اشاعت کے لیے سوشل میڈیا کا نیٹ ورک حقیقت میں ایک مضبوط نیٹ ورک ہے جو ہمارے گھروں میں ہم تک ہمارے دین کی بات پہنچا دیتا ہے۔ لیکن یہ ایک ایسا نیٹ ورک ہے کہ جس کے اوپر ہر اچھی اور بری چیز مجھے اور آپ کو مل سکتی ہے۔ میں نے اور آپ نے اس چیز کا اندازہ لگانا ہے اور اس چیز کے اوپر ریسرچ کرنی ہے، اس چیز کی معلومات حاصل کرنی ہے کہ کون سے ذرائع سے ہمارے پاس دین کے بات اچھے طریقے سے آ رہی ہے اور کون سے ذرائع سے دین کے بات ہمارے پاس صحیح طریقے سے نہیں آ رہی، کہ تاکہ دین کی وہ بات جو ہم تک پہنچے، وہ بات ہم تک ایک مستند ذریعے سے پہنچنے کے بعد ہم کس حد تک اس کے اوپر عمل کر سکیں اور کس حد تک ہم اس کے اوپر اپنی ایک رائے دے سکیں اور لوگوں تک وہ بات پہنچا سکیں۔ تو سوشل میڈیا کا نیٹ ورک ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے، اور اس نیٹ ورک کی وجہ سے بچوں تک آپ کا پیغام پہنچ سکتا ہے، ہمارا پیغام پہنچ سکتا ہے، بڑوں تک ہمارا پیغام پہنچ سکتا ہے۔ اس پر مسلمان بھی بیٹھے ہیں اور اس پر غیر مسلم بھی بیٹھے ہیں، اور بہت بڑا ایک حلقہ ہے کہ جو دین کی باتیں یہیں سے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا اب یہ باتیں ختم ہو چکی ہیں کہ دین کی باتوں کے حصول کے لیے آپ اپنے گھروں سے باہر نکلیں گے، وہ اپنی جگہ ایک فضیلت والا عمل ہے، اپنی جگہ اس بات کی اہمیت ہے، لیکن جب لوگوں کا مزاج ہی بن چکا ہو گھروں سے باہر نہ نکلنا، اور لوگوں کا مزاج ہی بن چکا ہو گھروں کے اندر ہی دین کی باتوں کو حاصل کرنے کا، تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کے پاس سوشل میڈیا کا ہی ایک نیٹ ورک ہے کہ جس کو استعمال کرنے کے بعد آپ لوگوں تک
اپنی بات پہنچا سکتے ہیں، اور سوشل میڈیا سے آپ لوگوں سے اپنی باتیں حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے آج کے دور میں میڈیا میں لوگوں میں تبلیغ کے حوالے سے میڈیا کا کردار اور سوشل میڈیا کا کردار، اور جو بات اس حوالے سے ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ حقیقت میں وہ کافی اہمیت والی بات ہے، وہ یہی ہے کہ جن ذرائع سے ہمارے پاس وہ بات آ رہی ہے، ہمیں ان ذرائع کو ٹٹولنا ہوگا اور ان ذرائع کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہوں گی کہ کن ذرائع سے ہمارے پاس یہ معلومات آ رہی ہیں، کون سا نیٹ ورک ایک اچھا کام کر رہا ہے اور کون سا نیٹ ورک ہمارے سامنے اچھا کام نہیں کر رہا۔ اس کے لیے فیس بک بھی ہے، اس کے لیے ہمارے پاس یہ میسج ٹی وی کا نیٹ ورک بھی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ ٹی وی چینلز بھی ہیں۔ یہ سارے وہ ذرائع ہیں جو ہم تک دین پہنچاتے ہیں، یہ سارے وہ ذرائع ہیں جو ہم تک دین کے علاوہ کی باتیں بھی پہنچاتے ہیں، اور یہی وہ سارے ذرائع ہیں کہ جو ہم تک بہت ساری ایسی باتیں پہنچاتے ہیں جن کو ہم دین سمجھتے ہیں، حقیقت میں اس کے دین سے تعلق نہیں ہوتا۔ تو تھوڑی سی اس حوالے سے آگاہی حاصل کرنی یہ ضروری ہے کہ تاکہ ہم تک جو بات پہنچ رہی ہے ہمیں اس بات کا اندازہ ہو سکے کہ یہ بات کس حد تک ہمارے پاس ٹھیک طریقے سے آئی ہے، کہ تاکہ اس بات کو آگے پھیلانے میں ہماری رہنمائی ہو سکے اور اس بات پر عمل کرنے کے حوالے سے بھی ہماری کافی حد تک رہنمائی ہو سکے۔